سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر، ہے دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے۔ بزرگان محترم، سورہ فاتحہ کے تعلق سے پیر کی مجلس میں کچھ کہنا سننا ہوتا ہے، تو آج بھی جو گفتگو کرنی ہے ایک معنی میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بھی میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کی تھی کہ ہم جب باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، تو یہ مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ ائمہ اربعہ ہم سب ان کے نام سے اور ان کے حالات سے ایک حد تک واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کے درجات بلند فرمائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی بھی پڑھے گا سورہ فاتحہ، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو۔ جہری کا معنی ہے کہ امام زور سے قرات کر رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ مقتدی پڑھے گا، اور سری کا معنی یہ ہے کہ امام صاحب آہستہ قرات کر رہے ہو، جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے، اور یہی رائے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی کہتے ہیں کہ ہے، کہ انہوں نے فرق کیا کہ اگر جہری نماز ہے یعنی قرات زور سے کی جاتی ہے، تو چونکہ مقتدی سن رہا ہے قرات کو جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں، لہذا وہ کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اب رہ گئے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ جون سی بھی نماز ہو، نماز چاہے جہری ہو یا سری ہو، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب یہاں پر سعد اللہ صاحب ویسے نیند نکال رہے ہیں ماشاءاللہ ہیں، ہاں، تو مراقبہ، ہاں، لیکن مراقبہ کے تعلق سے ڈابیل میں جلسہ تھا، ہر سال ہوتا ہے دارالعلوم میں، جامعہ میں سالانہ جلسہ تھا، تو محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ ہماری مسجد میں بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت کے سامنے ہی جیسے نورانی بھائی اور سعد اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے عبدالصمد چچا نے فرمایا کہ مراقبہ کر رہے ہیں، تو وہ مراقبہ میں مشغول تھے اور بالکل حضرت کے سامنے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بڑے میاں سنو، مراقبہ کیوں آدمی کرتا ہے کہ سامنے والے پہ توجہ ڈالے، کیا کرے؟ خود اپنی توجہ یکسو کرے اور سامنے والے پہ توجہ ڈالے۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ تجھے توجہ ڈالنا ہے تو ڈال، مگر کھلی آنکھ سے ڈال ہیں، ڈالنا ہے تو ڈال مگر کھلی آنکھ سے ڈال، یعنی کہ سو مت، نیند مت نکالو، بند آنکھوں سے توجہ مت ڈالو۔ تو ہم بھی حضرت سے یہی کہیں گے، بلکہ درخواست کریں گے کہ آپ بھی اگر مراقبہ کر رہے ہیں اور توجہ ڈالنا چاہتے ہیں تو کھلی آنکھوں سے ڈالے، بند آنکھوں سے نہ ڈالے توجہ۔ بہرحال تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ
مقتدی قرات نہیں کرے گا، نماز جون سی بھی ہو. اب یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں تو تقریباً سعد اللہ صاحب کو چھوڑ کر سبھی مسلک احناف سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہماری مسجد میں بھی اور ویسے بھی دوسری جگہ میں نے دیکھا کہ بعض مقتدی جو حنفی المسلک ہے لیکن امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہو ان کے پیچھے وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے. ہاں تو یہ پڑھتا છે એટલે તો હું બયાન કરતો છું. جی بات صحیح ہے آپ کی کہ આપણે તો پڑھتا છે એટલે તો કહેતો છું. بلکہ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ سب کو سنائی دیتا ہے، امام کو بھی سنائی دیتا ہے. دیکھیے نماز میں شریعت کو خاموشی مطلوب ہے، یاد رکھنا. خاموشی آئے گا آگے بات، خاموشی مطلوب ہے. اس لیے جتنا ہو سکے آدمی خاموشی اپنے اوپر طاری کرے. اسی لیے آپ دیکھیے فقہا نے لکھا مفہوم ہے کہ آدمی کو کیا ہے، جمائے آئے نماز میں تو بعض مرتبہ آواز پیدا ہوتا ہے تو کہا گیا کہ کیا کرے، آواز کو دبائے، جتنا کم سے کم ہو سکے تو کوشش کرے کہ بھئی یا تو آواز بالکل ہی پیدا نہ ہو. اسی طرح حضرت کھانسی کا مسئلہ ہے. ہاں ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ یوسف بھائی فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں چھپائے نہیں چھپتی. 3 چیزیں چھپائے اشرف بھائی نہیں چھپتی، ایک عشق، دوسرا مشق اور تیسرا حضرت کھانسی ہیں کہ یہ چھپائے چھپتی نہیں ہیں. تو بہرحال ہمارے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں امام صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا وہ چھپائے، حضرت نے فرمایا نا چھپائے نورانی بھائی نہیں چھپتی، تو اب کیا کرے، کھانسنا پڑتا ہے. لیکن کوشش کرو کم سے کم ہو اور آواز بھی کم سے کم. اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا دین چودھری صاحب ہمیں عطا فرمایا کہ امام جو بھی ہو، میں ہوں آپ ہوں کوئی ہو دنیا بھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے لیے بھی مسائل کتنے آسان کر گئے. صحیح روایت میں یہ بات ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے. کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ نماز فجر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے تھے. حضرت نے شروع کی قرات اور حدیث میں اسی طرح آیا ہے، اس لیے میں اسی طرح آپ کے سامنے رکھنے کی عارف بھائی کوشش کرتا ہوں کہ وہ راوی یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں قرات شروع کی اور وہ سورت پڑھی کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تھا، یا کہہ لیجئے کہ تذکرہ ہے. اور پھر راوی آگے بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا نام ہے سورہ مؤمنون. کیا نام ہے؟ سورہ مؤمنون. اسماعیل بھائی اس کا نام ہے. اب حضرت تلاوت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات زور سے حضرت کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت کو کھانسی شروع ہو گئی. کون کھانس رہا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر. حضرت کو کھانسی شروع ہو گئی تو حضرت نے کیا کیا کہ آگے تلاوت جاری نہیں رکھی. جیسے ہی کھانسی شروع ہوئی تو حسن بھائی حضرت کہاں چلے گئے؟ رکوع میں چلے گئے. رکوع میں چلے گئے. اللہ اکبر. نبی اور وہ بھی سید الانبیاء، حضرت کے ایک ایک عمل یعنی فطری طور پر کچھ تقاضے ہوتے ہیں، حضرت نے وہ کام کیا، اس سے بھی میرے اور آپ کے سامنے مسائل آ گئے اور علماء نے اس پر محنت کی. اب دیکھیے آدمی، میں بھی نماز مجھے پڑھانی ہوتی ہے تو مجھے اس کا اندازہ ہے، میرا گلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب بھی امتیاز بھائی بیان کرنا میرے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر یعنی بیان کرنا آسان کا مطلب یہ کہ بولنا بیان میں،
بولنا ہی پڑتا ہے. تو بولنا آسان ہوتا ہے ورنہ بیان آسان نہیں ہوتا. ہاں اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ روزانہ کا کیا ہے, ایک معمول بنا ہوا ہے, تو یوں لگتا ہے کہ بھائی تو یہ تو آسان ہی ہے, لیکن آسان نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو ذمہ داری ہے, پکڑ ہماری ہوگی اگر ہم نے کوئی کمزور بات کہہ دی ہاں اور نہ کہنے کی بات کہہ دی, آپ تو چھوٹ جائیں گے, لیکن پکڑ وہ کہنے والے کی ہوگی تو دیکھنا پڑتا ہے, محنت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو خیر وہ بولنا آسان ہوتا ہے, لیکن نماز کے اندر چونکہ وہ تلاوت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. نماز میں تلاوت کا ہاشم بھائی کیا ہے, ایک الگ انداز ہوتا ہے, تو وہ گلے پہ بوجھ پڑتا ہے. جو نماز پڑھاتا ہے حافظ امتیاز کو پوچھ لو, وہ جانتے ہیں, وہ بوجھ پڑتا ہے. ایک خاص انداز سے پڑھنا پڑتا ہے, تو آواز بیٹھی ہوئی ہو تو مشکل ہوتا ہے, اور آدمی کو کھانسی شروع ہو جائے پھر بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر کھانسی رکتی ہی نہیں, ایک تو یہ کہ آدمی کو کھانسی آئی اور چلی گئی, رک گئی, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بعض مرتبہ وہ کھانسی رکتی ہی نہیں ہے, تو اب تلاوت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں یہ بات کہ جب کھانسی آئی نماز فجر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے, رکوع میں چلے گئے. اب یہاں سے فقہا نے ایک مسئلہ, یعنی کئی مسائل اخذ کیے ہوں گے, مستنبط کیے ہوں گے, لیکن ایک مسئلہ عبد القادر چچا کیا مستنبط کیا کہ اگر امام صاحب بقدر ضرورت تلاوت کر چکے ہو تو اور وہ بھول جائے, ایسا بھی ہوتا ہے نا. ہاں حضرت نسیان رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہو ان کو, ہیں اشفاق بھائی؟ حضرت نسیان یہ ہمارے حضرت کی تعبیر ہے, حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ. نسیان یعنی کہتے ہیں بھول جانے کو. کس کو کہتے ہیں؟ بھول جانے کو. تو حضرت فرماتے تھے کہ طلبہ جب تقریر کرتے ہیں, نئے نئے اس میدان میں آتے ہیں, تو بیچارے 10 منٹ کا دیکھ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں مول صاحب تمہارا اردو گلہ کروانا چھپے اور دیکھا کتنا ہے, 10 منٹ کا ہے, تو بہت بہت تو گاڑی 12-15 منٹ چلے گی. اب تو وہ آگے اور لے جانا ہے, ڈبل اس کو جو ہے وہ کھینچنا ہے. شبیر چچا تو اب بندہ کیا کرے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ملا باشد کے چپ نہ شود. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, یعنی کہ فرمایا یعنی کہ آ جائے تو سمجھ جاؤ حضرت نسیان تشریف لا چکے ہیں. حضرت نسیان تشریف لا چکے ہیں, اس لیے وہ یعنی کہ جو ہے وہ آ رہا ہے, کیا وقت جو ہے ان کو وہ پورا کرنا ہے. تو بہرحال نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ حفاظ جو رمضان میں تراویح سناتے ہیں نا, پوچھنا ان سے, اور ہمیں بھی معلوم ہے, حافظ امتیاز کو بھی, ہم باہر سنا کر آتے ہیں, مسٹیک نہیں جاتی ہے, ایک بھی بھول نہیں گئی. صبح بھی نہیں گئی, ظہر بعد سنایا تب بھی نہیں گئی, عصر بعد سنایا تب بھی نہیں گئی. اور بعض حفاظ بیچارے تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہو نا, اس سے پہلے بھی سنا کر آتے گھر میں امی کو ابو کو کہ سن لو, بھائی بہن کو. اب یہاں آئے, مسلح چیز ہی ایسی ہے, ہاں اب آئے اور غلطی شروع ہو, بھول ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے. تو نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک رکوع امام صاحب برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اسی میں غلطی لگ جاتی ہے, بھول لگ جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے. تو اب کھانسی ہوئی تب حضور نے یہ کیا. تو ایک مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت امام صاحب نماز میں تلاوت کر چکے ہیں, اور اب کھانسی ان کو آ رہی ہے. دیکھیں ہمارا شبیر چچا کو آنے لگی تو کھانسی اب آ گئی, اور اندازہ ہوا کہ اب یہ رکے گی نہیں, تو کہاں چلے جائے, رکوع میں جو ہے وہ چلے جائے. اچھا, اب آپ کو میں نے بتایا تھا بقدر ضرورت تلاوت نماز میں کتنی ہے, 3 چھوٹی آیت, 3 چھوٹی آیت. اور آپ کو بتایا تھا 3 چھوٹی آیت میں وہ 3 چھوٹی صورتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے.
نہ سورہ اخلاص ہے، نہ سورہ عصر ہے، اور نہ سورہ کوثر ہے، بلکہ 29واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورہ مدثر۔ اس کے اندر یہ آیتیں آئی ہے تین، وہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیتیں ہیں۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ تین چھوٹی آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی تین چھوٹی آیتیں پڑھی اور اس کے بعد نہیں، یہاں سے اب علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اس کے حروف گنے، لیٹرز گنے کہ تین آیتوں میں کل لیٹرز کتنے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات سے حسن بھائی امید ہے آپ سب بھول گئے ہوں گے، یاد ہے 21 کہہ رہے ہیں، دیکھا 31۔ چلو آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، یاد نہیں رہے تو اب یہ یاد رکھنا خالی آپ، اسلامی مہینہ زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ بس یہ یاد رکھنا ہے، اسلام میں کوئی مہینہ 31 کا نہیں ہے، اسلام میں زیادہ سے زیادہ مہینہ چودھری صاحب کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 دنوں کا۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ یہ جو تین چھوٹی آیتیں ہیں اس میں ٹوٹل لیٹرز اور حروف کتنے ہیں؟ 30 ہیں۔ تو اب قرآن کریم میں ہم نے جہاں سے بھی پڑھا اور 30 حروف کی تلاوت کر چکے ہیں ہم۔ اچھا اس میں لیکن یہ یاد رکھے کہ مضمون پورا ہو رہا ہے، ہاں اس میں گڑبڑ نہ کرے، اس میں گڑبڑ نہ کرے کہ مضمون پورا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر بعض مرتبہ ایک ہی رکوع ہے لیکن 2 مضمون ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہے قرآن کریم میں پورا ایک رکوع ہے، ایک ہی مضمون ہے۔ رکوع شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون شروع کیا، جہاں رکوع ختم ہوا وہ مضمون ختم ہوا۔ لیکن بعض مرتبہ ایک ہی رکوع میں 2 مضمون، اور بعض مرتبہ تو ایک رکوع میں 2 سے زائد مضمون ہوتے ہیں۔ اب عوام تو نہیں سمجھتے بیچارے کہ کہاں مضمون پورا ہو رہا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے پھر بھی کہ ہم، اور خاص طور سے جو امام حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں مفہوم ختم ہو رہا ہے اور کہاں ختم نہیں ہو رہا ہے، تو صحیح جگہ کے اوپر۔ اب دیکھنا وہ بعض لوگ صرف حافظ ہوتے ہیں اور ترجمہ معلوم نہیں، اب نماز پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ انہوں نے، اس کے اندر وہ مشہور رکوع ہے دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب وہ شروع کرتے ہیں نماز میں اور پڑھتے پڑھتے آگے جا رہے ہیں، اور آگے آتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو چونکہ کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی مصیبت، تو اس موقع پر کیا پڑھنا ہے صبح؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں، یا بعض مولانا بھی، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھ لیا تو مفہوم پورا ہو گیا ہوگا، حالانکہ یہاں مفہوم پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا مفہوم ہے جب وہ صبر کریں گے ہم ان کو آزمائیں گے، اور بتا دیا کہ ہم کس میں آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، شروع میں ہی بتا دیا شیء، فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے بہت، ہاں بس تھوڑا سا۔ حجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، سکھر والے، شاید آپ میں سے کسی نے زیارت کی ہوگی، دیکھا ہے زیارت کی؟ ہاں، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے محبوب تھے۔ حضرت مثال یہ دیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، سعد اللہ صاحب، یہ میں نے بھی دیکھا ہے بچپن میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ گاؤں میں کمبھار ہوا کرتا تھا۔ کون ہوتا تھا اشفاق بھائی؟ کمبھار۔ اور کمبھار کا کام کیا عارف بھائی؟ مٹی کے برتن بنانا۔ وہ مٹی کے برتن بناتا تھا۔ مٹی کے برتن میں ایک چیز ہوتی تھی مٹکا، وہ کیا بناتا تھا؟ مٹکا بناتا تھا۔ اچھا، فریز آ گیا، اس کے بعد پانی ٹھنڈا اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیسہ لگتا ہے، الیکٹریسٹی ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ لگتا ہے اس کے پیچھے۔
لیکن مٹی، آدمی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام کر دیا کہ وہ فریج ملتا بھی مہنگا ہے، مٹکا ملتا بھی سستا ہے، اور ٹھنڈا پانی. اچھا، فریز کا پانی کہتے ہیں کہ نقصان بھی کرتا ہے نا. فریز کا پانی عبدالقادر چچا نقصان بھی کرتا ہے، اور مٹکے کا پانی نقصان نہیں کرتا. لیکن میری اور آپ کی فطرت پتہ نہیں ایسی کیوں ہو گئی اور نیچر ایسا ہو گیا، اپنوں نے کوئی بھی سستی وستو ધ્યાનમાં આવે જ નહીં, આપણને હદે જ નહીં શું ભાઈ કે આ તો સસ્તું, આ તો કોઈ બી આપણને કોઈ બી વસ્તુ સસ્તું મળી જાય ને તરત મળી જાય એટલે કે દરેક વખતે અવાઇલેબલ બી નહીં રહેવાનું, નહીં તો પછી માણાનું વેલ્યુ ઘટી જાય. હે જાકીરભાઈ, તમે મોડા આવ્યા તો મોડા પર તમારું વેલ્યુ વધી ગયું. તો क्या है, अब वो सस्ती चीज़ है तो वो कदर नहीं, तो मटके की भी कदर जो है वो वैसे ही हो गई. वो बेचारे अब उसकी कब्र ही खुल गई, मिट्टी का ही था. है हर चीज़ में हमारे नेचर है. हम लोग गांव में कहते हैं अस्पताल बनाओ. अब जो मालदार लोग हैं गांव वाले, वो गांव के अस्पताल से फ़ायदा उठाते हैं. क्यों? क्या था पता एकदम समझी गया ना हूँ कि मुनागारी हैं, कहने की ज़रूरत है नहीं है ना. हाँ, नहीं उठाएंगे, वो जाएंगे महंगे महंगे. तो मैं तो कहा करता हूँ कि अब डॉक्टरों ने भी देख लिया तो नाम भी अस्पताल के ऐसे रख दिए कि एक जगह ऑरेंज है और एक जगह एप्पल है. तो मैं क्या अपना गजवाज काटे लोग પહેલેથી જ કહી દીધું કે ઓરેન્જ ને એપ્પલ કટાવવાના છે તમે, हैं, और सस्ता हुआ. आदमी को समझ ही नहीं आता. मेरी घरवाली जब हम गए थे पिछले सफ़र में इंडिया, उसको डेंगू हो गया. तो मैंने कहा चलो गांव में अस्पताल है, और हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपी रहमतुल्लाह अलैह के याद में बनाई गई थी, हज़रत के नाम पर है. मैं वहाँ ले गया घरवाली को. अब मुझे इतने मशवरे दिए देने वालों ने कि यूँ है, फलाना है, ढिमकाना है, तो क्या ये नवसारी में ले जाओ, सूरत में ले जाओ, फलानी जगह ले जाओ. मैं कहना मैं यहीं ले जाऊँ. और हमने वहीं जो है वो रखी. एक काम ये किया कि वहाँ के डॉक्टर से रिपोर्ट लेता था और यहाँ का जो अपना डॉक्टर है उसको बताते रहता था व्हाट्सएप से. मैंने कहा इलाज इस तरह अशरफ भाई चल रहा है. तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, देखो डॉक्टर ने, यहाँ हमारे डॉक्टर नहीं है यहाँ के, कि डेंगू का अब तक मेडिकल साइंस जी आरिफ भाई कोई इलाज है ही नहीं. मेडिकल लाइन से डेंगू का कोई इलाज है ही नहीं. जिस किसी को डेंगू हो जाता है तो मलेरिया किसी को हो जाए, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, मलेरिया का जो इलाज किया जाता है, जो दवाई दी जाती है, जो बोतल चढ़ाई जाती है, किसी को डेंगू हो गया वही इलाज उसको दिया जाता है. और फिर डॉक्टर ने मुझे एक बात कही कि फ़ौरन अच्छा भी नहीं होगा, 9 दिन लगेंगे. अल्लाह के घर में बैठा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर ने जो कहा था बिल्कुल वैसा हुआ. 9 दिन में अच्छी हो गई है. और वो इलाज जो है वो चलता रहा. अब लोग आते रहते कि 3 દિવસ થઈ ગયા કંઈ ફરક નહીં પડતો, 5 થઈ ગયો કંઈ ફરક નહીં પડતો. મેં કે મને મારા ડૉક્ટરે કીધેલું છે 9 દાડા સુધી ફિકર ન કરતા, એટલે મેં કે મને કંઈ ફરક નહીં પડવાનો. है मैंने कहा तुम चिल्लाते रहो. अरे इतने पैसे हम लोगों ने दिए, कौम का पैसा लगाया और हम ही लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे. अच्छा देखिए, इंसानियत की खिदमत होती है ये. मैं वहाँ रहा, देखा, जो इन्नल लज़ीना आमनू नहीं है हाशिम भाई, ज़्यादा वही आते. मैंने खुद देखा वहाँ. तो ये हमारा मिजाज बना हुआ है. मैं ये नहीं कहता कि बाज़ अस्पताल में कोताही नहीं होती, बेशक होती है. अस्पताल वाले भी जो हैं वो कोताही करते हैं, लेकिन नहीं, तो हमारा ये मिजाज है. तो खैर मटके पे से बात चली. तो हाजी फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह इस आयत को जब समझाते थे, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन, इस पे मैं आपको सुना रहा हूँ. हज़रत ने इसकी आयत को पढ़ा था और उस बयान में ये बात कही. और मैं अल्लाह ने फरमाया बिशैइन, शै थोड़ा सा आजमाएंगे हम तुमको. लेकिन देखिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है हम इसके काबिल, हमारे साथ आफियत का मामला करे. हैं हम तो थोड़ी सी आजमाइश के भी काबिल नहीं है. हाँ, तो अल्लाह से दुआ हमेशा आफियत की मांगनी है कि अल्लाह आफियत वाली ज़िंदगी, ईमान वाली जो है वो ज़िंदगी और हुस्न ख़ातिमा की दौलत से वक्त पर माला माल फरमाए. खैर, लेकिन अल्लाह आजमाई ले. हसन भाई तो क्या हज़रत फरमाते थे कि जब मटका ख़रीदने जाते थे तो जो लोग माहिर होते थे वो पता ही चल जाता है, तो वो क्या करते थे, कुम्हार से एकदम से मटका नहीं ख़रीदते थे इम्तियाज़ भाई. मटका लिया और क्या करते थे,
ٹک ٹک ٹک، تو ایک خاص آواز آتی تھی. حافظ امتیاز تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مناسب ہے، ٹھیک ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ایمان ہمیں عطا فرما دیا، یہ مت سمجھو کہ نہیں آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ 90 پارے میں فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم الی آخر. اب آ جاؤ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں میرا اشارہ کدھر ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ مدد نہیں آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. قرآن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں. اللہ ہم کو بھی آزمائش سے بچائے، پوری امت مسلمہ کو بچائے. ہم اس قابل نہیں ہیں. اور وہاں بھی جو حالات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل از جل ان کی بھی امداد فرمائے، مدد فرمائے اور ان کو ان کا حق عافیت کے ساتھ واپس لوٹائے. لیکن آپ قرآن کی تعبیر دیکھیے، قرآن کا انداز دیکھیے. اللہ اکبر ہے. میں نے اور آپ نے تو نبی کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ہم ایمان لائے ہیں. قرآن کریم کیا تعبیر کرتا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہ جو نبی کے صحابی ہے، جو نبی کے حواری ہے، جو نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کی زیارت کرتے ہیں، نبی کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، نبی کے دن رات کے ساتھی ہیں. اللہ اکبر. حالات آئے تو قرآن کی تعبیر دیکھو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. اللہ اکبر. وزلزلوا قرآن کہہ رہا ہے وزلزلوا. زلزلہ جانتے ہیں نا؟ زلزلہ میں کیا ہوتا ہے؟ زمین ہلتی ہے، زمین نہیں ہلتی، کائنات ہل جاتی ہے، ہمارا وجود ہل جاتا ہے. حتی یقول الرسول قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. نصر اللہ متا. وہ پوچھ رہے ہیں نبی سے، نبی کے دور میں ہیں، نبی کی صحبت میں ہیں اور نبی سے سوال کر رہے ہیں متا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. یہ تو آزمانا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی انہی کو آزماتے ہیں جن میں یہ حوصلہ ہے. یاد رکھنا ایسی بڑی آزمائش میرے اور آپ پر نہیں آتی. ہم تو چھوٹی سی آزمائش میں ہل جاتے ہیں. یہ جہاں آزمائش ہو رہی ہے نا، اللہ نے ان کو ایسا ایمان بھی دیا ہے. وہی ہے جو اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. ورنہ آپ عالمی تاریخ پڑھے، انسانی تاریخ پڑھے، اتنی ٹیکنالوجی ہے اور اتنا زیادہ ساز و سامان ہلاکت کرنے کا، سامنے والے کو ہلاک کرنے کا، اور یہ بیچارے ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ایمان کی قوت ہے. یہ ایمان کی قوت ہے کہ جس سے وہ کیا ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ان کا ایمان ہے. تو اللہ ان کو ہی جو ہے وہ آزماتا ہے اور یہ تو ہوتے رہتا ہے. اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ صبح کا سورج کب طلوع ہوتا ہے؟ جب تھوڑا سا اندھیرا ہو تب، یا گھٹا ٹوپ اندھیرا، یعنی ایسا اندھیرا رات میں چھا جاتا ہے ایک وقت میں کہ اگر بجلی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، چراغ نہ ہو نورانی بھائی، تو سامنے والا آدمی کو نظر بھی نہ آئے. ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا. ورنہ جب مغرب ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو شروع میں تو آدمی کو کچھ نظر بھی آتا ہے. صبح جیسے ہی رات ہوئی فوراً صبح نہیں آتی. صبح کب آتی ہے؟ ارے بولو. جب زیادہ اندھیرا چھا جائے تب صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، یا تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، تاریکی ہو جائے، پھر صبح کا سورج روشن ہوتا ہے؟ بتائیے مجھے عبد الصمد چچا، بتائیے کب ہوتا ہے؟ ارے یار اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے حسن بھائی، ہاشم بھائی. کب؟ جب نہیں، میں اجاز کی بات نہیں کر رہا ہوں. اجاز ہوتا کب ہے؟ جب زیادہ اندھیرا ہو جائے. جب کیا ہو جائے؟ دیکھیے جیسے جیسے رات آگے بڑھے گی مغرب کے بعد تو کیا بڑھے گا؟
اندھیرا کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا نا، اندھیرا زیادہ ہوگا جیسے جیسے رات آگے جائے گی. تو رات آگے جا رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے. یہ اندھیرا بڑھ رہا ہے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں اب صبح قریب ہے. وہ جانتے ہیں، دنیا دیکھے ہوئے ہیں. اب کیا ہے؟ صبح قریب ہے. صبح کا سورج نمودار ہونے والا ہے، روشن ہونے والا ہے. کائنات روشن ہونے والی ہے، ہر چیز روشن ہو جائے گی. فرمایا جب ظالم ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اور مظلوم ظلم سہتے سہتے بالکل آخری درجے پر آ جاتا ہے، اور جب ان کی زبان سے یہ نکلتا ہے متی نصر اللہ، تو اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. کیا ہے؟ ہاں، اس لیے یاد رکھو یہ اندھیرا بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. ہماری دعا تو یہی ہونی چاہیے، یہی ہے اللہ تعالیٰ مزید آزمائش میں مبتلا نہ کرے. لیکن یہ جتنا ظلم بڑھے گا، جتنا جو ہے یہ اندھیرا بڑھے گا، انشاءاللہ فتح ان کا مقدر ہے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ فتح کیا ہے؟ وہ ان کا مقدر ہے. دوسری مثال دی ہمارے بزرگوں نے. ماں کے پیٹ میں بچہ، حمل ٹھہر گیا عورت کو، خاتون کو. 8 مہینے ہو گئے. 9 مہینے میں عام طور پر ڈیلیوری ہو جاتی ہے. 8 مہینے کے بعد عورت کو کیا شروع ہوتا ہے؟ درد زہ. کیا بولتے ہیں؟ درد زہ. وہ ایک خاص قسم کی تکلیف عورت کو شروع ہوتی ہے. بڑے بوڑھے خوش ہوتے ہیں. بڑے بوڑھے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. کب تھوڑی سی تکلیف ہے تو وہ کہیں گے کہ ابھی دائن کو مت بلاؤ. پہلے دایا ہوتی تھی، ہاں، تو ابھی دایا کو مت بلاؤ، ابھی ہسپتال مت لے جاؤ، یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، یہ ابھی پین کیا ہوا ہے؟ شروع ہوا ہے. لیکن جب پین اتنا بڑھ جائے کہ وہ عورت، وہ خاتون جس کے پیٹ میں حمل میں بچہ ہے، اس کا وجود، اس کی کائنات ہلنے لگ جائے، جب برداشت سے باہر ہو جائے، تو پھر بڑی بوڑھی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ اب خوش ہوتی ہے کہ اب بچہ آنے والا ہے، گھر میں خوشیاں آنے والی ہے. چونکہ درد اب حد درجہ بڑھ چکا ہے. اسی طرح ظلم جب حد درجہ بڑھتا ہے تو ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے. تو پھر ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک موسیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہ جتنا ظلم بڑھے گا، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، حالانکہ اب تک وہ رپورٹ نہیں دے پا رہے کہ ہم نے ایک کامیابی حاصل کر لی، وہ کر لی ہے. لیکن یہ سمجھیے کہ ان کی فتح کے دن قریب انشاءاللہ ہے. ہاں، جتنا درد بڑھتا ہے تو اتنا کیا ہے کہ اب قریب ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، خوشی کے دن آئیں گے. تو سمجھ جاؤ کہ وہ خوشی کے دن آنے والے ہیں. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، درمیان میں بات آ گئی کہ وہ کیا کیا جاتا ہے؟ مٹکے کو بجایا جاتا ہے. اس کو بجانا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مٹکے کو بجایا جاتا ہے. اور وہ سمجھ جاتے ہیں ذاکر بھائی کہ یہ مٹکا کیا ہے؟ تیار ہے. ایسا ہے کہ اب اس کو خریدا جائے، گھر لے جایا جائے، صدیق بھائی پانی بھرا جائے، اور پانی کیا ہوگا؟ ٹھنڈا جو ہے وہ ہوگا. ہاں، پانی وہ ٹھنڈا جو ہے وہ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد قرآن میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو آزماؤں گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میری آزمائش کس میں ہوگی. اب دیکھیے، ہمارے لیے سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے. میرے اور آپ پر چودھری صاحب جو حالات آتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے اوپر حالات نہ آئے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرچہ پہلے ہی کلیئر کٹ کر دیا ہے. اب دیکھیے، پرچہ باہر آ جائے تو گورنمنٹ تو ہل جاتی ہے. نہیں سمجھ رہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پرچہ لیک ہو جائے تو کیا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ پرچہ پہلے سے لیک کر رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء سے مدارس میں، اشفاق بھائی انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ میں تو تقریری امتحان کا قائل ہوں، تحریری امتحان کا قائل نہیں۔ امتحان 2 طرح ہوتا ہے، ایگزام اشرف بھائی کس طرح ہوتے ہیں؟ 2 طرح، ایک آپ کو پرچہ بننا پڑتا ہے، دوسرا زبانی امتحان، جیسے بیٹھے ہیں پوچھ لیا، سوال کر لیا۔ حضرت فرماتے تھے بھائی تقریری امتحان لو، کیوں؟ اللہ رب العزت جب تقریری امتحان لے گا تو ہم کیوں تقریری ہے؟ اور مدرسے میں دیکھیے 3 جواب مطلوب ہوتے ہیں، 5 پوچھے تو جواب کتنے کے دینے کے ہے عبدالقادر چچا؟ کہ 3 کے جواب جو ہیں وہ لکھ کر دو، یا 3 پوچھے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا، اور 3 سوال کیا ہے وہ نے تو پہلے سے پرچہ جو ہے وہ آؤٹ کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے کوئی بات نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں پہلے سے بچوں کو بتا دو کہ فلاں فلاں ٹاپک ہے، اس میں سے آپ کو پوچھیں گے ہیں۔ اور حضرت آگے کیا فرماتے تھے کہ بھائی جو بچھڑا ہوتا ہے اس کے مالک کو پتہ ہوتا ہے اس کے منہ میں کتنے دانت ہیں، ہے نا؟ تو فرمایا جتنے ہمارے طلبہ ہے، شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ودیارتھی ہے، ہم جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے۔ امتحان سے پہلے ہی ہمیں معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے، اور پہلے سے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ ہم تمہارا امتحان کس میں لیں گے؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سب بتا دیا کہ یہ دنیا میں ہم تمہارا امتحان ان چیزوں کے اندر لیں گے اور تھوڑا سا امتحان لیں گے۔ اور پھر فرمایا وبشر الصابرین، کہ جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں، صابر بن جاتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ کے، اور جو کچھ ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ کا۔ وہ اکبر مرحوم نے کہا ہے نا کہ جو کچھ ہے سب خدا کا، صرف وہم و گما ہمارا، صرف وہم و گما ہمارا ہے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں، بات یہاں سے چلی کہ نماز پڑھو تو یہ بھی یاد رکھو کہ کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں قرات ختم کرنی ہے، کہاں رکوع۔ تو بعض امام صاحب کیا کرتے ہیں، یہ رکوع پڑھتے ہیں تو پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، کب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ ابھی مفہوم ختم نہیں ہوا، اصل بات تو آگے ہے۔ جب امتحان ہو جاتا ہے اور جو لوگ کامیاب ہیں تو ان کو تو انتظار ہوتا ہے، یعنی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں کامیاب ہوں، اور خاص طور سے پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر آنے والا ہو صدیق بھائی، تو کیا ہوتا ہے؟ جلدی ہوتی ہے نا یوسف بھائی، کہ بھائی کب انعامی مجلس ہو تاکہ ہمیں کیا ملے؟ انعام ملے۔ اللہ تعالیٰ آگے انعام بیان فرما رہے ہیں، آگے انعام ہے کہ کیا انعام ملنے والا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور امام صاحب بغیر امام کے ہمیں رکوع میں ڈال دیتے، انعام ہے کہاں ڈال دیتے؟ بغیر انعام کے جو ہے وہ ڈال دیتے۔ یہاں مضمون ختم ہوتا ہے، آگے سے نیا مضمون ہے، ان الصفا، آپ بھی سمجھ جائیں گے، آپ عالم نہیں ہیں پھر بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیوں؟ مشہور چیز کا بیان ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ چلے آپ بول دے جلدی، یہ کس کا بیان ہے؟ صفا مروہ کا، ہے نا؟ ہاں آپ جانتے ہیں صفا مروہ کا، اور آپ جانتے ہیں کہ پیچھے سے ایک الگ مضمون بیان ہو رہا ہے امتیاز بھائی، اور یہ کیا ہے؟ صفا مروہ کا جو ہے وہ بیان ہے۔ یہ مضمون ختم ہوا تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا نماز میں خاموشی مطلوب ہے، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو لقمہ دینے میں۔ آخری بات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اور کل نہیں ہوگی مجلس، مجھے کام سے کہیں جانا ہے، انشاءاللہ بدھ کو اور جمعرات کو بھی کر لیں گے، قضا کر لیں گے جمعرات کو انشاءاللہ، تو کل تو میں نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے یاد رکھے لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے مقتدی، اور امام کو بھی چاہیے کہ مقتدی کو مجبور نہ کرے۔ یہ حضور کا عمل بتا رہا ہے حدیث پاک میں، حضور کو کھانسی آئی اور حضور کہاں چلے گئے؟ رکوع میں چلے گئے، اور آپ کو بتا دیا کہ کتنا پڑھنا ضروری ہے، آپ نے اتنا جو ہے وہ پڑھا۔ میں نے اس دن بتایا تھا حضرت مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدینہ مسجد کے امام ہمارے، بڑے عالم ہیں، معنی جانتے ہیں، تو میں نے خود جمعہ پڑھا تھا کئی سال پہلے ان کے پیچھے مدینہ مسجد، تو انہوں نے 26واں پارہ سورہ فتح اس کی آخری آیت
کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ایک ہی آیت. چونکہ وہ عالم ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، حضرت نے جمعہ میں اس ایک آیت میں 2 رکعت کی تھی. حالانکہ آیت کتنی ہے؟ ارے بولو یار، ایک ہی ہے نا حافظ امتیاز؟ ہاں، ابھی سے بول دینا پہلے تو میں باہر جوانے تو میں ہماری حجامت نہ بناتا ہے. تو کیا ہے؟ ایک ہی آیت ہے، لیکن ان کو پتہ ہے. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ایک ہی آیت؟ میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں معلوم ہو تو، کہ ایک ہی آیت میں 2 رکعت ہو سکتی. اور امام صاحب کو اگر مضمون معلوم ہے اتنا انہوں نے پڑھ لیا ہے اور مضمون بھی صحیح ہے، اب وہ کہاں چلے جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں. اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ مجبور نہ کرے، امام مجبور نہ کرے اور مقتدی بھی مجبور نہ کرے. اور مقتدی کو ایک دم سے لقمہ دینا بھی نہیں ہے، یاد رکھو. ویسے تو مقتدی لقمہ نہیں دیتے، جو حافظ ہے وہی دیتے. لیکن امام صاحب اگر یاسین پڑھے تو પછી ઘણા લોકોનું મન થાય કે ભૂલ કરે તો સારું. આજે લોકોને બટલાવું કે મને યાસીન પાકી આવે છે. આજે તો મોલસાબ કરતા પહેલા ભૂલ કાઢો એમ કે બોલ શબી જજા કે બધી ખબર પડે કે યાસીન મને બરાબર યાદ છે એમ કે આજે. تو اس لیے کیا ہے، وہ بھول نہیں دینی. دوسری ایک بات یاد رکھو، بھول اگر دینی پڑے تو وہی دے سکتا ہے جو نماز کے اندر شامل ہو. اس لیے کبھی یاد رکھنا ضرورت پڑ جائے تو بھائی فجر میں آپ آئے یا کسی اور نماز میں، امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، آگے یاد نہیں آ رہا ہے، دوسرا کام بھی نہیں کر رہا ہے، کہیں اور سے پڑھے، ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کوئی بھول بھی نہیں نکال رہا ہے. اب ایک آدمی آیا نیا بئی مانا کہ ابھی جماعت میں شامل نہیں ہے، میں جماعت میں شامل تھا وغیرہ جو تھی لقمہ آ بھی ہیں. اب امام صاحب نے لے لیا تو سب کی لٹیا ڈوب گئی. یاد رکھنا یہ مسئلہ ہے. کسی کی نماز نہیں ہوئی چونکہ امام کی نہیں ہوئی. امام انجن ہے تو پیچھے ہم سب ڈبے ہیں. ہاں، میں نے آپ کو ڈبہ نہیں کہا، مجھے بھی کہا کہ ہم سب کیا ہے یوسف بھائی، وہ ڈبے ہیں پیچھے جتنے بھی ہیں. تو کسی کی نماز نہیں ہوگی نورانی بھائی، یاد رکھنا. اس لیے پہلے تو ہمیں غلطی نہیں دینا ہے. میں نے سنا ہماری طرف ایک گاؤں ہے اس کے متعلق કે એમ કે એક બાજીને હાફેઝ હતા ને કુરાન બહુ યાદ હતું એમ કે ને આપણે ત્યાં તો ગામમાં શું થાય આસિમભાઈ, નાના ગામડામાં આપણા કે મસ્જિદ બધી બારી હોય ને બારીના પાસે જ ઘર હોય, તમારું ઘર બી લગભગ એવું જ છે. તો બહાર શું કરી દઈએ, ખાટલો મૂકે ડોહા લોકો તે વખતમાં શું કરતા, બહાર જ મૂકતા ને. કે એક હાફેઝ સાહેબને બહુ કુરાન યાદ એમ કે પણ હવે માઝૂર થઈ ગયેલા તો તરાવી તો કે જમાતમાં પડી નહીં શકે, પણ એમ કે એમાં બહાર એમ કે ખાટલો લાગતા ને સાંભળતા એમ કે હાફેજીનું એમ કે ને હાફેજીને ભૂલ થાય ને તો તારે હુતા લુકમાં આપતા. મેં કે બધાને હુવાડી દીધા પોતે તો હુતા બધાને હુવાડી દીધા. तो याद रखना लुकमा उसी वक्त देना है कि जब हम क्या हो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला